الشهيد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ختم الاسلام اور سے شریف کے موقع پر منعقدہ اس نشست میں شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران گرامی، مفتیان عظام اور ہماری آواز کو سماعت کرنے والے خواتین اسلام و معزز حاضرین، وقت کی مناسبت سے میں نے شہنشین پر تشریف فرما ایک ایک فرد کو نام سے یاد کرنے کے بجائے ایک ساتھ سب کو خطاب کیا، اس لیے کہ ہمارے نشست کے شہنشین پر مولانا مفتی انوار احمد نظامی صاحب بھی ہیں اور مولانا محمد حامد حسین فاروقی حسان صاحب بھی ہیں اور میری بہت ہی محبوب شخصیت محترم ڈاکٹر محمد طیب حسین طلحہ صاحب بھی ہیں، جن کی قرآن خوانی کو بچپن سے سننے اور محظوظ ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اور دیگر علماء کرام بھی ہیں۔ میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ بلا شبہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ قرآن حکیم سے متعلق اس طرح کی نشستیں منعقد کی جائیں جس میں نئی نسل کو قرآن پاک سے قریب کرنے اور جوڑنے اور جڑے رہنے کا ذہن بنایا جائے، اس لیے کہ موجودہ دور میں جو ہمارے لیے چیلنجز ہیں ان میں ایک بڑا چیلنج قرآن کریم کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں تین قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کی ہے جو ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے شیوخ ہیں کہ جنہوں نے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو ویسے رکھا جیسے کہ رکھنے کا حق ہے، جس میں حفظ قرآن کے حوالے سے ہو، یا جیسے کہ ہمارا آج کا عنوان ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، تو قرآن سے قریب ہونے اور اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے سب سے پہلی منزل تو قرآن کریم کی تلاوت کا سیکھنا سکھانا ہے، جس کے متعلق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آقا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا، اب ظاہر ہے جو
عرب سرزمین ہے، وہاں کے لوگوں کو ان کی عربی مادری زبان کی وجہ سے ممکن ہے قرآن کا پڑھنا اتنا دشوار نہ ہو، لیکن جو غیر عرب علاقے ہیں وہاں پر قرآن مجید کے پڑھنے کے بھی خاص طور سے اہتمام کا ہم نے جو ہمارے بزرگوں کے پاس ایک انہماک دیکھا ہے وہ ہمیں ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ عرب ممالک میں بے شک ان کی مادری زبان عربی ہے، اس کے باوجود قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے اہتمام کو وہ لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ باقاعدہ مدارس قرآن کی تعلیم کے لیے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو اصول و قواعد بنائے گئے ہیں، تجویدی قواعد جن کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر قرأت واحدہ ہو یا روایت حفص ہو یا روایت شعبہ ہو یا قراءت سبع ہو یا عشرہ ہو، یہ سب چیزیں قرآن کے تلاوت سے متعلق ہیں۔ تو پہلی منزل قرآن سے جڑنا اس کی تلاوت سے کے حوالے سے، اور جب تلاوت کے لیے عرب ممالک میں باقاعدہ قرآن کو سکھایا جاتا ہے تو اندازہ کیجئے کہ جو غیر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہاں قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کس درجہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے خوب سمجھا۔ صرف تلاوت کے حوالے سے ابھی میں عرض کر رہا ہوں، چنانچہ حیدرآباد کی ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت جو قراءت قرآن کے حوالے سے مشہور ہے، حضرت قاری میر روشن علی صاحب، جنہیں شیخ القرا یا امام القرا کہا جاتا ہے، اور حضرت کے بے شمار تلامذہ جن کو آپ نے قراءت سبع و عشرہ کی تعلیم دی۔ اب سبع و عشرہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بلا مبالغہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ نوجوانوں سے اکثر ملاقات ہوا کرتی ہے، اس لیے میں اپنے آبزرویشن، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت، خواہ وہ لڑکی ہوں یا لڑکی ہوں، اکثریت قرآن مجید کو صرف عربی زبان میں پڑھنے سے بھی خاص، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، اس لیے کہ میں بھی ایک کالج لائن سے جڑا ہوا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا، آج سے میں 25 سال 30 سال پرانی بات کروں تو اس وقت 30 سال جس کو پڑھانے کا موقع ملتا تھا تو پوری کلاس میں 1 یا 2 بچے ایسے ہوا کرتے تھے جنہیں عربی زبان قرآن پڑھنے نہیں آتی، اکثریت پڑھنے آتی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے محلے کی مدارس، ہمارے محلے کی مساجد میں تقریباً ہر مسجد میں سباحیہ و مسائیہ دونوں طرح کے مدارس چلتے تھے، اور کوئی گھر میں پڑھانے کے لیے آنے کا کوئی نظر نہیں تھا، کوئی استاد گھر میں نہیں پڑھاتا تھا۔ جتنے لوگ پڑھتے تھے مساجد میں جا کے پڑھتے تھے، لڑکے بھی پڑھتے تھے، لڑکیاں بھی پڑھتی تھی، اور لڑکیاں اپنی اس عمر کو پہنچنے سے پہلے پڑھ لیا کرتی تھی جس عمر میں ان پر پردہ لازم ہو جاتا۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن اب حالات دیکھتے دیکھتے دن بدن جو بگڑتے جا گئے تو ہم نے اپنے معاشرے میں، آپ سے غور کریں کہ معاشرے میں اسکول کے لیے اور کالجز کے لیے، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی فکر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی، لیکن اتنی فکر قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں صرف یہ جو گفتگو عرض کر رہا ہوں وہ ہوتا ہونے کی بات تو بات کی ہے، لیکن میں صرف پڑھنے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اکثریت لڑکے لڑکیوں کی قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا نہیں جانتی۔ کبھی ملاقات ہوتی ہے، آپ ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا، ارے بھائی پڑھنا تو آتا تھا ہر کسی کو، مائیں پڑھنا جانتی ہیں، بہنیں پڑھنا جانتی ہیں، لیکن لڑکے پڑھنا نہیں جانتے، اور بہنوں میں بھی اکثر اب نہیں پڑھنا جانتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہم سے رجوع ہوتا ہے، استاد یہ مسئلہ ہے، حضرت یہ بیماری ہے، شاید وہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ذرا کچھ دعا دے دیجیے۔ اب ہم قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر دیں تو سیدھے صاحب یہ عربی پڑھنے نہیں آتا، آپ رومن انگلش، یہ عقائد ہے ہمارے، یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو اس طرف توجہ دینا، صرف علماء، صرف مفتیان کرام یا صرف
اہل مدارس کا کام نہیں. اب دیکھیے یہاں پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یعنی طلبا کی شکل میں، مدرسے کے طلبا کی شکل میں، وہ تو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ان کے والدین میں اکثر ایسے والدین آپ کو ملیں گے جنہیں اگر قرآن مجید پڑھنے کی دعوت دی جائے تو وہ اٹک اٹک کے ایسے پڑھیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو موقع نہیں ملا پڑھنے کا. ایسا ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اس بارے میں ہمارے اسلاف نے جو کوششیں کی آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ خطیب الاسلام خود بھی ادارے کلیمیہ میں باقاعدہ آپ کی بات تھی. مجھے یاد ہے بچپن میں نے دیکھا حضرت سے تو بہت ملاقاتیں ہوئی، حضرت سے دعائیں لینے کا بھی موقع ہوا. بڑے شفیق حضرت ہم کو، حضرت ہم چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، لیکن ہمارے خاندان کی یعنی نسبت سے حضرت جب بھی ملتے تو ہاتھ لیا. سادات کرام کا اتنا حضرت کے پاس جس میں عقیدت و محبت کا معاملہ تھا. الغرض حضرت سے جہاں بھی ملاقات کرتے ہم اپنے بچپن میں جب شروع قرآن پڑھنا شروع کیے تھے تو کہیں بھی اگر نماز پڑھنا ہے تو ہمارے لیے سب سے پہلی پسند مسجد مرزا بزرگ پر، خواہ وہ فجر ہو، خواہ وہ مغرب ہو یا جمعہ ہو. جمعہ 1:45 بجے کے قریب میں ہوا کرتا تھا، حضرت کا خطاب ہوتا تھا. بہرحال وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنے ایک ایک عمل سے قرآنی تعلق کو جو بتایا ہے وہ الحمدللہ وہ ہماری آنکھوں میں ہے، لیکن اس کو موجودہ دور میں اتارنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کے دلوں میں. اور ایک بزرگ نے بڑی خوب بات کہی کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ قرآن پڑھنے والا صرف قرآن پڑھ رہا ہے. حقیقت یہ ایک اللہ والے نے بڑی خوب بات کہی، فرمایا میاں قرآن سے اگر کسی کا رشتہ مضبوط ہو جائے تو اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، رسول اللہ سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن نازل فرمانے والا اللہ ہے اور جس کے قلب اثر پہ نازل ہوا وہ ہمارے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا پہلا جو اپروچ ہے قرآن سے وہ تلاوت ہے. اس کے بعد جس کی جتنی صلاحیت ہوگی، جس کی جتنی اس کے اندر کوشش ہوگی اتنا ہی وہ قریب ہوتا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا. پڑھنا سمجھ کے پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، بے سمجھے پڑھنا بھی باعث ثواب ہے. لیکن اتنے ذہنی طور پر ہماری ترقیوں کے باوجود ہمارے بچے انجینئر بن جا رہے ہیں، آسانی سے ڈاکٹر بن جا رہے ہیں، آسانی سے لائر بن جا رہے ہیں، تو ذہنی ان کی صلاحیت اتنی اونچی ہے، اس کے باوجود قرآن پاک سے ان کا تعلق اتنا گہرا نہیں جتنا کہ ان کے لیول کے حساب سے ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے بڑی اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں. ابھی شمع تجدید نامی کتاب جو یعنی ہمارے خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا. اور حضرت نے اپنے پورے بچوں کو قرآن مجید کی جو تعلیم دی اور قرآن سے جوڑے رکھا. مجھے یاد ہے ہمارے مولانا حسان صاحب تو ان بھائیوں. اور ایک بات یہ تھی حضرت کے بارے میں ہم جو سوچتے تھے کہ حضرت نے اپنے بچوں کے نام جو رکھے پورے صحابہ کرام کی نسبت کا اس میں اظہار ہوا. حسان باشا مولانا حسان فاروقی سے آپ واقف ہیں، میں ان کو محمد محبوب حسین فاروقی کے نام سے جانتا ہوں، حامد حسین فاروقی سے. اور وہ ہمارے ڈاکٹر طیب حسین طلحہ صاحب ہیں، ساتھی نہیں بات کے ہیں. تو بہرحال یہ سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اور ایک ہی گھر میں استاد کرام مولانا تفضل صاحب کے پیچھے تو نماز ہمارے گھر کی جو مسجد تھی وہ کمیل کی مسجد، اس میں وہ ایک زمانے تک امامت کرتے رہے. پھر اس کے بعد مولانا تجمل حسین صاحب بھی امامت کے لیے وہ ہری ٹوپی لگا کے آیا کرتے تھے، چھوٹا بچپن کا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ باہر چلے گئے. اور مجھے وہ بھی یاد ہے ایک مرتبہ ادارہ کلیمیہ میں میرا حصہ شاید ہو چکا تھا، میں ایسے ہی دورہ کر رہا تھا. تو اس وقت مولانا تجمل حسین صاحب 2 شبینہ پڑھ رہے تھے 2015 والے. جی ہاں. اور اس وقت حضرت خطیب الاسلام بھی پیچھے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں پڑھا رہے تھے. تو یہ قرآن سے جو شغف ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بزرگوں میں قرآن کا جو شغف تھا سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا، نئی نسل میں مفقود ہوتا جا رہا ہے. بہرحال یہ تو گفتگو پڑھنے پڑھنے سے متعلق. اب اسی بارے میں ہم اگر دیکھیں تو جب غوطہ زنی کی بات ہے، قرآن میں ڈوبنے کی بات ہے، تو
میں نے جیسے کہا 3 قسم کے گروہ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو ہمارے بزرگوں کا جو قرآن سے تعلق بھی ہو, اس کی تفہیم بھی ہو, اس کا سمجھنا بھی ہو, اس کا عمل کرنا بھی ہو, اس کا پڑھنا پڑھانا بھی ہو. لیکن آپ غور کریں باقی جو 2 طبقے ہیں ان 2 طبقوں کا, ان 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ضروری ہے. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں فہم قرآن کے حوالے سے اتنے کورے ہیں کہ کچھ بھی نہیں آتا ہوں, پڑھنا ہی نہیں آتا تو فہم کہاں سے آئے, بالکل کورے, ان کو کچھ نہیں آتا. کچھ ایسے لوگ. اب تیسرا طبقہ جو ہے, تیسرا جو گروپ ہے وہ فہم قرآنی کے نام پہ اتنا دور نکل گیا ہے کہ اب اس کو معاذ اللہ گمراہی کے راستے پر سے پکڑنا ضروری ہو گیا, کیونکہ فہم قرآن کے نام پر کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے, فہم قرآن کے نام پر منمانی تعویلات کر رہا ہے, فہم قرآن کے نام پر تراجم میں یعنی بہت سی نامناسب جملے اور انتہائی ناقابل استعمال جملوں کو استعمال کر کے اپنی بریدہ ذہنی کا اظہار ہو رہا ہے. تو ایک طرف بالکل خوب, ایک طرف بہت آگے نکل گئے. اب اس کے بعد پھر قرآن مجید کی فہم کے نام پہ بدعقیدگی کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو تعلیم دی, مجھے یاد ہے ہمارے حیدرآباد سے بھی قرآن کا بہت سا کام ہوا ہے, اور درس قرآن کے حوالے سے مجھے یاد ہے حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالستار صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اس میں خواجہ کے چلے میں حضرت ہوا کرتا تھا یہاں, اور خود خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درس مسجد سالار جنگ میں ہوا کرتا تھا یہاں دیوان جوڑی میں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا جب سلسلہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کی تفسیر سے شروع ہوا تھا افضل میں, تو منتظمین میں کچھ تھوڑی سی آپس میں رائے کا اختلاف ہو گیا تھا. تو پھر ایک دوسرے گروپ نے اسی میں سے جو الگ ہوئے تھے, انہوں نے خطیب الاسلام کو لے کر یہ جو درِ شہوار کے سامنے کی مسجد ہے, مسجد سعد بن شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس میں بھی درس ہوا کرتا تھا. یہ سب ہمارے بزرگوں کے دروس کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا معین الدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا بھی درس ہوا کرتا تھا. اب حالیہ زمانے میں آپ کو معلوم ہے مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب, اور ساتھ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو میرے لیے میرے والدی, مرشدی, مربی, مولائی حضرت حضور اعظم المشائخ قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کی خدمات قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے سب کے لیے اظہار الشمس ہیں. لیکن آپ کہیں کہ صاحب یہ ساری باتیں درس و تدریس عوام الناس میں صرف ایسی ہیں جو زبانی طور پر حاضر ہونے والوں کو ملا کرتی تھی. کیا ہمارے پاس سے کچھ تحریری کام بھی ہوا ہے؟ تو بے شک ہوا ہے. تحریری کام کیسے ہوا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے قاضی چمن سے باقاعدہ تفسیر قادری جو بہت ہی یعنی عالمانہ ہوتے ہوئے عام فہم ہے. اس کے علاوہ بحر العلوم حضرت عبدالقادر صدیقی علیہ رحمۃ و رضوان کی تفسیر صدیقی تو یہاں سے بھی چھپی ہے, وہاں سے بھی چھپی ہے. اور پھر ان کی غوطہ زنی کی بات آپ سے عرض کروں, یہ حضرات عوام الناس کو جو دینا ہے وہ تو دے دیا کرتے تھے, لیکن جب ان کو باریکیوں میں اس سمندر کے موتیوں کے نکالنے کا موقع ملتا تو اس کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے غوطہ زنی, قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان, تو اے مرد مسلمان ذرا ان بزرگوں سے استفادہ تو کریں کہ انہوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں. بانی جامع نظامیہ حضرت شاہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان کے تلامذہ میں ایک تو میرے دادا کے حضرت قبلہ حضرت سید صوفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام ہے کہ حضرت نے بھی اپنے رسالے صوفی اعظم میں جو تقریباً 100 سال پرانا ہے اس میں تفسیر کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا تھا. اور تفسیر کی بات ہو تو مجھے اس وقت حضرت مولانا ابراہیم عدید رضوی
علیہ رحمۃ و رضوان یاد آ رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت ہم تو حضرت کو نہیں دیکھے لیکن حضرت صدر الشیوخ سے استفادے کا موقع ملا. حضرت صدر الشیوخ جو فرماتے تھے کہ یہاں تفسیر سب کے بس کی بات نہیں. اب آج کل تو ہر کوئی بیٹھا شروع کر دے رہا ہے قرآن کے تفہیم کا، پڑھنے پڑھانے کا، اس کو سمجھانے کا معاملہ، جبکہ حضرت فرماتے تھے اس کا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو آپ دیکھیں جو بزرگوں نے انداز اختیار کیا وہ آج کے زمانے میں بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ جڑیں، لیکن کسی اہل علم کی صحبت اور ان کی نگرانی و سرپرستی میں جڑیں. ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ جو جس کو سمجھ میں آئے وہ کہہ رہا ہے. تو حضرت علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق جو سورہ اعراف میں حضرت کا نقطۂ نظر دیکھی، حضرت کی تحقیق دیکھی. اب حضرت کی تعریف اگر کرنے بیٹھے تو بہت وقت لگ جائے گا. قرآن مجید کی وہ آیت جس میں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت کا جو تحقیقی معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بزرگوں نے کتنی باریکی کے ساتھ قرآن پاک کی خدمت فرمائی. حضرت فرماتے ہیں یہاں حتی لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا اور کفر کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جمل سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. سوئی کے ناکے میں سے جمل گزر جائے. میں جمل عرض کر رہا ہوں. جمل کا ترجمہ کیا ہے؟ جمل کا عام ترجمہ تو عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، جیسے منہاج النبوی کھلی جاتی ہے ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. لیکن حضرت نے وہاں اس لفظ کا ترجمہ جمل کا سارے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہر کسی نے کہا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے تب تک یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اب دیکھیے صاحب، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا جیسے ناممکن ہے، ویسے ہی ان جھٹلانے والوں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے. یہ بتانا ہے. مگر ادبیت دیکھیں جو معیار ہے. حضرت فرماتے ہیں نہیں، یہاں الجمل سے مراد اونٹنی ہے. جو بات میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں بڑی کام کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ الجمل اونٹ اور سوئی کا دھاگا، سوئی کا ناکا، سوئی کے ناکے میں اونٹ کو کیوں داخل کیا جائے گا؟ سوئی کے ناکے اور اونٹ میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے. لہذا مناسبت کے لیے حضرت نے فرمایا، میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا یہاں حتی یلج الجمل سے مراد جو الجمل ہے وہ الجمل اونٹ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا الجمل سے مراد یہاں وہ موٹی رسی ہے جس کو ہم رسا کہہ سکتے ہیں، جو عام طور پر اب تو خیر یہاں رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، کوئی ساحلی علاقے کا ہمارا تعلق نہیں ہے. جو ساحلی علاقہ کوسٹل ایریاز ہوتے ہیں، سمندری کنارے جہاں ہوتے ہیں، جہاں سی پورٹ ہوتا ہے، تو وہاں بڑے بڑے جو شپس آتے ہیں، پانی کے جہاز، ان پانی کے جہازوں کے آمد پر انہیں مضبوط رکھنے کے لیے اس کنارے پر بڑے بڑے میخیں لگی ہوتی ہیں اور ان میخوں سے اس کو ایک رسی سے باندھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے اتنے بڑے وہ شپ کو باندھنے کے لیے کوئی باریک رسی تو نہیں ہوگی، لہذا وہ بہت موٹا رسا ہوتا ہے. وہ موٹے رسے کو باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم ادیب علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں عربی زبان میں وہ موٹے رسے کو بھی الجمل. اب رہا سوال وہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل کرنا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں اللہ نے سوئی کے ناکے کے ساتھ مناسبت کے لیے فرمایا دھاگا تو داخل نہیں ہو سکتا، دھاگا تو داخل ہو سکتا ہے لیکن موٹا رسا داخل نہیں ہو سکتا.
اس مناسبت سے آپ نے اس کا یہ ترجمہ کیا. یہ چیز ہم نے ہمارے استاد حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمہ سے سماعت کی. ایسی بہت باریکیاں ہیں جو قرآن کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے. قرآن کے اسرار اور رموز اور اس کے اندر سے جو موتیاں نکالنی ہیں, اللہ اکبر. اسی طرح آپ دیکھیں, یہ ہے غوطہ زنی, یہ ہے غوطہ زنی. اسی طرح بحر العلوم حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ رحمۃ اللہ زمان بھی اپنی تفسیر میں ایک مقام پر ایسا ہی ایک گہرائی کے ساتھ مطالعے کا نتیجہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ٹھیک ہے, سب لوگوں نے اس کا ترجمہ جو کیا, لیکن حضرت کا اس سلسلے میں اپنا ایک الگ اوپینین ہے, ایک الگ رائے ہے. حضرت فرماتے ہیں جو سورۃ الغاشیہ میں ہم دیکھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. تو آپ دیکھیے اللہ پاک جو فرما رہے ہیں ابل, وہی آ گیا الابل, وہ بھی اونٹ کے لیے استعمال ہونے والا ورڈ ہے. اب یہاں پہلی آیت میں ابل ہے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء. دوسری آیت میں آسمان کی بلندی کا ذکر ہے, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور تیسری آیت میں زمین کے پھیلاؤ کا ذکر ہے. چوتھی آیت میں وَإِلَى الْجِبَالِ, پہاڑوں کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں پہاڑ, زمین, آسمان, ان چیزوں کے درمیان حضرت کا یہ کہنا ہے کہ ان چیزوں کے درمیان اونٹ کا ذکر وہاں پر مناسب نہیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس منشا کو اس کے تناظر میں سمجھتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں الابل کا مطلب جو بخارات بن کر پانی دریاؤں سے اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کر وہاں سے جو بارش کی شکل اختیار کر کے برستا ہے, اس پورے پروسیس کے اندر بھی ابل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, ان معانی کا درست استعمال کرتے ہوئے اس کی صحیح سوچ تک پہنچنا, یہی غوطہ زنی ہوتی ہے. اب اتنی بڑی غوطہ زنی ہم سے موجودہ زمانے میں کیا ہوگی, جبکہ ہم میں سے اکثر یہ قرآن کے پڑھنے کی طرف تک مائل کم ہو رہی ہے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چلتے صرف ایک بات عرض کر دوں کہ اگر قرآن مجید بزرگوں کی موجودگی میں سمجھنے کی سعادت حاصل کی جائے تو دیکھیے کیسے کیسے ایمان افروز اس میں سے نکات نکلتے ہیں. ایک موجودہ دور میں تو اس کی سب ضرورت ہے. ایک مقام پر ایک کالج میں بلکہ اسکول میں ایک صاحب تھے جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے تھے, غیر تھے. انہوں نے آ کر قرآن مجید کی ایک آیت کے مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن پر تنقید کرنا شروع کر دیا, اور وہ آیت تھی سورۃ الاحزاب. کہنے لگے کہ دیکھو میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے, اس ٹرانسلیشن میں ایک ایسی بات ہی میری نظر سے گزری ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, ہم نے کسی آدمی کے جسم میں دو دل نہیں رکھے. اس آیت کو بیان کر کے وہ بچوں کا ذہن خراب کرنا چاہتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون لکھ دیا, کیا لکھ دیا. یہ تو پکی بات ہے کہ کسی کے جسم میں بھی دو دل نہیں ہوتے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. مرد کے دل میں جسم میں بھی ایک ہی دل ہوتا ہے, عورت کے جسم میں بھی ایک ہی دل ہوتا ہے. تو یہاں رجل کہہ کر صرف مرد کا ذکر کیا گیا, تو اس کے اندر کیا بات تھی؟ ہم نے کسی کے جسم میں بھی نہیں رکھے, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بنیاد پر وہ صاحب قرآن کا مذاق اڑانے لگے. لیکن وہیں پر ایک کم سن طالب علم اٹھتا ہے, اٹھ کر کہتا ہے سر مجھے کچھ کہنے دیجیے. مسلمان تھا, تربیت یافتہ تھا, فہم قرآنی اور قرآن کی غوطہ زنی والوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا. کہنے لگا کہ آپ نے اعتراض کرتے ہوئے اس آیت کو پیش کیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ وہ آیت اپنی جگہ درست ہے. آپ کی ہماری سمجھ میں اگر کمی ہو لیکن آیت اپنی جگہ درست ہے. آپ نے کہا کہ کیسے درست ہے؟ کسی کے جسم میں بھی دو دل نہیں ہوتے, اور یہاں صرف
مرد کے جسم میں دو دلوں کے نہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو اس لڑکے نے جواباً کہا اس میں سب کے لیے دلچسپی ہے، ہر لیول کے لوگوں کے لیے، طلبا بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دلچسپی ہے۔ جواب میں کہنے لگا کہ سر بے شک وہ آیت حق ہے، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری سمجھ کا فطور ہے، لیکن سنیے کسی بھی صورت میں کوئی بھی مرد آدمی کے جسم میں دو دل نہیں آ سکتے، لیکن عورت کے جسم میں دو دل آ سکتے ہیں۔ پوچھا کب آ سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ کہنے لگا کہ مرد کبھی پریگننٹ نہیں ہوتا، حاملہ نہیں ہوتا، عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں ایک اس کا دل ہوتا ہے اور ایک اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا دل ہوا۔ قرآن کی حقانیت پڑھ لو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صاحب قرآن کے حوالے سے، صاحب قرآن کی نسبت کے ساتھ اگر سمجھا جائے تو یقیناً ہم قرآن کے صحیح منشا تک پہنچیں گے اور قرآن سے ہدایت ملے گی، ورنہ یضل بھی کثیرا کے زمرے میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ تاجد کو بھی یاد کیا گیا اور میری پرانی بچپن کی بہت ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے فیضان کو جاری و ساری رکھے اور ان سے صحیح طور پر استفادہ کا ہمیں موقع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔